حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کامل ترین مومن وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو۔ یہ حدیث صحیح ہے، البتہ اسے صحیح کے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حلاوت محسوس کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ لوگوں سے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر ایمان پرانے کپڑے کی طرح پوشیدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں میں ایمان تازہ رہنے کی دعا کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر بندہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر بار بار گناہ کرے تو وہ سیاہ نقطہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ران ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم مطففین، سورہ مطففین، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق مسلسل سوالات کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ فیما انتم من ذکرہا الی ربک منتہاہا، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے نازل ہوئی۔ اس حدیث کو صحیح میں نقل نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے معیار کے مطابق محفوظ صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دنوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں نے گواہی دیتے ہوئے بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے، میرے بندے تو نے سچ کہا، واقعی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اکیلا ہوں۔ جب بندہ کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے بندے تو نے سچ کہا، واقعی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی میرا کوئی شریک ہے۔ جب بندہ کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے بندے تو نے سچ کہا، واقعی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی حکومت ہے اور میرے لیے ہی حمد و ثنا ہے۔ جب بندہ کہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے سوا کوئی طاقت اور ہمت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے بندے تو نے سچ کہا، واقعی میرے سوا کسی کی طاقت اور ہمت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو مخلوق کے سامنے پیش کرے گا، اس کے آگے نام اعمال کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا، پھر فرمائے گا، کیا تجھے ان میں سے کسی چیز کا انکار ہے؟ کیا میرے کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب دے گا، اے میرے رب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو ان سے متعلق تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ جواب دے گا، ان سے متعلق تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہمارے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے اور آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ کہے گا، یا اللہ اتنے بھاری رجسٹروں کے مقابلے میں اس پرچے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، پھر یہ سارے رجسٹر میزان کے ایک پلڑے پر اور ایک پرچے دوسرے پلڑے پر رکھا جائے گا تو سارے رجسٹر ہلکے ہوں گے اور وہ ایک پرچہ بھاری ہوگا، کیونکہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی 70 فرقوں میں یا شاید فرمایا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اسی طرح عیسائی بھی 72 یا 73 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہوئے، ہمارے اور کفار کے درمیان نماز کا فرق ہے، جس نے نماز کو ہلکا جانتے ہوئے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول نماز کے علاوہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں دے دے تو اس کے عدل سے یہ قوی امید ہے کہ آخرت میں اس کو دوبارہ سزا نہیں دے گا، اور جس شخص کے گناہ کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ پوشی کی اور سزا نہ دی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ قوی امید ہے کہ جس گناہ کو وہ معاف کر چکا ہے اس کی سزا دوبارہ نہیں دے گا۔ حضرت ایاز بن سلمہ اپنے والد کا یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک شخص گھوڑی پر سوار ہو کر آیا، گھوڑی کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، میں نبی ہوں۔ اس نے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا رسول۔ اس نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت واقع ہونے کا معین وقت ہے، غیب ہے اور غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اپنی تلوار مجھے دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار اسے تھما دی۔ اس نے تلوار پکڑ کر ہلائی، پھر آپ کو واپس دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر سکا۔ اس مقابلے پر مستدرک کے نسخہ میں جگہ خالی ہے۔ اس نے کہا، اس کے پاس جاؤ اور ان خصلتوں کے بارے میں اس سے سوال کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نجومی یا کاہن کے پاس آئے اور ان کی پیشین گوئی کو سچا جانے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے معیار کے مطابق ہے۔ حسان بن کاہل بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسی محفل میں گیا جس میں حضرت عبداللہ بن سمرہ بھی موجود تھے، لیکن میں انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث شریف سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرتے وقت مشرک نہ ہو اور سچے دل سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ حسان بن کاہل کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن سمرہ سے کہا، کیا آپ نے یہ حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ میرے یہ کہنے پر سارے لوگ میرے اوپر پل پڑے۔ اس پر عبداللہ نے لوگوں کو سمجھایا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس نے کوئی بری بات نہیں کی۔ حسان کہتے ہیں، پھر عبداللہ نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، جی ہاں، میں نے یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، اور معاذ کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور خاموشی ایمان کی دو شاخیں ہیں، بے حیائی اور وہ گوئی نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ شکستہ حالی کا تعلق ایمان سے ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے راوی صالح بن ابو صالح سمان کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے دن یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، پنجگانہ نماز ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اس طرح کرنے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک اپنے ساتھی سے کہا، میرے ساتھ اس نبی کے پاس چلو، ہم اس آیت کریمہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دی کے متعلق سوالات کرتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا، اس کو نبی نہ کہو کہ اگر اس نے تیری یہ بات سن لی تو اس کی آنکھیں 4 ہو جائے گی۔
صفوان کہتے ہیں ان دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواباً فرمایا وہ 9 نشانیاں یہ ہے: 1 شرک نہ کرو، 2 چوری نہ کرو، 3 زنا نہ کرو، 4 ناحق قتل نہ کرو، 5 جادو نہ کرو، 6 سود نہ کھاؤ، 7 کسی بے گناہ کو مروانے کے لیے بادشاہ کے پاس اس کی شکایت نہ کرو، 8 کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، 9 اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودیو یہ 9واں حکم خاص طور پر تمہارے لیے ہے، ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ آیت سے متعلق اس قدر واضح تشریح سن کر انہوں نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی آپ نبی ہیں۔ آپ نے پوچھا تو پھر تم اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے جواب دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ نبی ہمیشہ میری اولاد میں بھیجنا، اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں مار ڈالیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم مومن نہیں ہے وہ، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا کون شخص مومن نہیں ہے؟ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوائق کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا شر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور کامل مومن وہ ہے جن لوگوں کی جان اور مال کی نقصان نہ پہنچے۔ اس حدیث کا ایک حصہ المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ درجہ ذیل حدیث میں حدیث کے ساتھ کچھ اضافہ بھی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کیا میں تمہیں مومن کے بارے میں بتاؤں؟ کامل مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان و مال محفوظ ہو۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقی مومن وہ ہے جو لوگوں کے لیے ضرر رساں نہ ہو، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے اور اس ذات کی قسم دے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی شرارتوں سے اس کے ہمسایہ کی تکلیف ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے روز ظلم تاریکیوں کا باعث ہوگا، اور بے حیائی سے بچو، لالچ اور بخل سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں بخل اور لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ انہیں قطع تعلقی سے بچنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ قطع تعلقی کرتے رہے، انہیں بخل سے بچنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ بخل کرتے رہے، انہیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا لیکن وہ گناہ کرتے رہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا عمل اسلام میں سب سے اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا اسلام کا سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ مسلمان کو تیری زبان اور ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی شخص نے یا شاید کسی دوسرے شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سب سے اچھی ہجرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب دیا سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہجرتیں 2 ہیں، ایک شہری کی ہجرت، 2 دیہاتی کی ہجرت۔ دیہاتی کی ہجرت یہ ہے کہ جب اسے بلایا جائے تو وہ آ جائے اور جو حکم دیا جائے اس پر وہ عمل کرے، اور شہری کی ہجرت میں آزمائش بھی زیادہ اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو، پھر اس کے بعد پوری حدیث ذکر کی۔ عبداللہ بن عمرو کے حوالے سے ذکر کیے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی شاہد ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحاشی اور بے حیائی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حیا کو پسند نہیں کرتا، اور ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے روز یہ تاریکی کا باعث ہوگا، اور بخل اور حرص سے بچو اس لیے کہ تم سے پہلی قوموں کو ان باتوں کی تبلیغ کی گئی ہے لیکن انہوں نے قتل و غارت کر دی، غارت گری کی، انہوں نے صلہ رحمی کی تبلیغ کی گئی، انہیں صلہ رحمی کی تبلیغ کی گئی لیکن انہوں نے قطع رحمی سے کام نہیں لیا، انہیں حرام سے بچنے کی تبلیغ کی گئی لیکن انہوں نے حرام کو حلال ٹھہرا لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، نہ فحاشی ہوتا ہے اور نہ ہی بے حیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن لعن طعن کرنے والا اور فحاش بے حیا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گناہ کر بیٹھے اور گناہ کرتے ہوئے اس کو ناپسند کرتا ہو اور نیک عمل کرے اور یہ عمل کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہو وہ مومن ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، جب تجھے نیکی پر خوشی ہو اور گناہ پر برا لگے تو مومن ہے، تو مومن ہے۔ اس نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ یوں ہی علی بن مبارک اور معمر بن الراشد نے بھی یحییٰ بن کثیر کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ علی بن مبارک کی حدیث درج ذیل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے جواب دیا، جب تجھے اپنی نیکیاں اچھی لگے اور گناہوں سے نفرت ہو تو سمجھ لینا کہ تو مومن ہے۔ معمر کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جس کو اپنی نیکیاں اچھی لگے اور گناہ برے لگے وہ مومن ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ میں رات کے وقت جاگ رہا تھا اور جانور سو رہے تھے۔ پورے لشکر میں میرا کجاوا ہی سب سے اونچا نظر آ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابگاہ کے قریب چلا گیا۔ میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں موجود نہیں تھے۔ میں نے زمین پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ بھی ٹھنڈی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کافی دیر سے یہاں پر نہیں ہیں۔ میں وہاں سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے نکلا اور یہ سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے درمیان آپ کو ڈھونڈتے میں لشکر سے باہر جا نکلا۔ میں نے دور ایک سایہ سا دیکھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کی طرف ایک پتھر پھینکا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، اس لیے میں اس سائے کے پاس چلا گیا۔ جب دیکھا وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے۔ وہاں ہمیں ایسی آواز سنائی دی گویا کہ چکی چل رہی ہو، جس سے ہم سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر ہے اور وہی نازل ہو رہی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے کہا، اگر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ صبح ہونے تک ہمیں یہیں رکنا چاہیے۔ کافی دیر ہم وہاں کھڑے رہے، پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کیا یہاں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور عوف بن مالک رضی اللہ عنہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب آپ ہماری طرف تشریف لائے اور ہم آپ کے ساتھ ہو لیے۔ ہم نے آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک ہم خاموشی کے ساتھ آپ کے ہمراہ چلتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر بیٹھے اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا اختیار دیا؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے آدھی امت جنت میں لے جانے یا شفاعت میں سے کوئی ایک چیز چن لینے کا اختیار دیا تو میں نے شفاعت کو چن لیا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی آپ شفاعت کریں گے دعا فرمائیے کہ ہم بھی ان میں سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن صحیح میں اسے نقل نہیں کیا گیا، جبکہ اس حدیث شروع نہیں کیا۔ یہ حدیث امام زہری کی روایت ہے۔ حضرت ربیعہ بن عباد الدولی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہجرت مدینہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا کے مقام پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ ربیعہ بن عباد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی کھڑا کہہ رہا تھا، اے شخص تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے دور کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ میں نے قریب کھڑے ہو کر ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ابو لہب ہے۔ حضرت ربیعہ بن عباد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ذی المجاز بازار دور جاہلیت کا نام ہے، بعد میں اس مقام کا نام مینا رکھا گیا۔ میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ربیعہ کہتے ہیں حضور نے کئی مرتبہ یہ الفاظ دہرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لوگ آپ کے گرد جمع ہو کر آپ کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے۔ اچانک میری نظر ایک خوبصورت 2 چوٹیوں والے بھینگے شخص پر پڑی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے شخص خود ستارہ پرست ہے، یہ جھوٹا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ میں نے ابو الزناد کے بیٹے عبد الرحمن سے اس حدیث کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے بھی ابو الزناد اور محمد بن منقدر کی اس حدیث کے صحیح ہونے کی گواہی دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بڑھیا بارگاہ عالی میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھیا سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا جسامہ مزنا، جسامہ بدصورت کو کہتے ہیں، اس لیے آپ نے تفنن طبع کے طور پر فرمایا تو حسینہ مزنیہ ہے، یعنی خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے حال احوال دریافت کیے۔ اس نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، سب کچھ بہتر ہے، میں خیریت سے ہوں۔ ضروری گفت و شنید کے بعد جب وہ چلی گئی تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا حضور اس بڑھیا کو آپ نے خصوص توجہ دے کر بڑی عزت سے نوازا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑھیا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں بھی آیا کرتی تھی اور حسن اخلاق سے پیش آنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کرے گا جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا اور تنہائی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بمعنی ترجمہ ذیل ہے اللہ الذی لا الہ الا ہو، مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، الملک بادشاہ، القدوس پاک، السلام سلامتی والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز غالب، الجبار زبردست، المتکبر بڑائی والا، الخالق پیدا کرنے والا، الباری عالم بنانے والا، المصور صورت بنانے والا، الغفار بخشنے والا، القہار زبردست، الوہاب بہت دینے والا، الرزاق رزق دینے والا، الفتاح کھولنے والا، العلیم جاننے والا، القابض بند کرنے والا، الباسط کھولنے والا، الخافض جھکانے والا، الرافع بلند کرنے والا، المعز عزت دینے والا، المغل ذلت دینے والا، السمیع سننے والا، البصیر دیکھنے والا، الحکم حاکم، العدل انصاف کرنے والا، اللطیف باریک بین،
الخبیر خبردار، العلیم بردبار، العظیم بزرگ، الغفور بخشنے والا، الشکور شکر ادا کرنے والا، العلی بلند، الکبیر بڑا، الحفیظ نگہبان، المغیث مدد کرنے والا، المقیت قوت دینے والا، الحسیب کافی، الجلیل بزرگ، الکریم سخی، الرقیب نگہبان، المجید قبول کرنے والا، الواسع فراخی والا، الحکیم حکمت والا، الودود محبت کرنے والا، المجید بزرگ، الباعث اٹھانے والا، الشہید گواہ، الحق سچا، الوکیل کارساز، القوی طاقت والا، المتین مضبوط، الولی دوست، الحمید قابل تعریف، المحصی گھیرنے والا، المبدی ابتدا کرنے والا، المعید لوٹانے والا، المحی زندگی دینے والا، المحیط موت دینے والا، الحی زندہ، القیوم ہمیشہ رہنے والا، الوجید پانے والا، الماجد بزرگی والا، الواحد وکیلا، الصمد بے نیاز، القادر قدرت والا، المقتدر اقتدار والا۔ حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ سعید بن جبیر نے اس آیت کو بارے میں فرمایا ہے، اس سے مراد ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ ہے۔ میرے والد نے کہا کہ سعید بن جبیر نے کہا جس طرح میں نے تجھے یہ سورت سنائی ہے اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے یہ سورت سنائی تھی اور انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7ویں آیت قرار دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سورت اللہ عنہما نے سورۃ فاتحہ کو پڑھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 7ویں آیت تھی۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کیا آپ کو سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں۔ پھر فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما نماز کی 2 رکعتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ پڑھے وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور فرمایا سعید بن جبیر نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم 7ویں آیت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے قول السبع مثانی کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سامنے اپنے ہاتھ پر سورہ فاتحہ کی ایک آیت گنی ہے اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر فرمائے اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں عطا فرمائی ہے قراءت کے مطابق نازل ہوئے، البتہ قرآن کریم 7 قراءتوں میں نازل ہوا۔ اس میں ڈانٹ بھی ہے، احکام بھی ہے، ممانعتیں بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہت بھی ہے اور بھی بہت سارے احکام ہیں، اس لیے اس کے حلال کردہ کو رب سے ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی خوب دیکھ بھال کیا کرو کیونکہ وحشی اونٹ کے اپنی رسی سے بھاگنے سے بھی زیادہ سخت طریقے سے لوگوں کے سینوں سے بھاگ جاتا ہے، اور کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے فلاں آیت بھول گئی ہے بلکہ وہ خود آیت کو بھول گیا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول
اس لیے میں نے تلاوت روک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسد تم تلاوت کرتے رہا کرو کیونکہ فرشتہ تمہاری تلاوت سنتا ہے۔ حضرت ابن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسد بن حضیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پھر اس کے بعد گزشتہ حدیث جیسی بیان کی اور اس میں یہ کی کہ رسول اللہ اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا اور ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے۔ حضرت معاذ بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تحفہ لے جانے کے لیے تمہارے پاس قرآن سے افضل کوئی چیز نہیں۔ یہ حدیث صحیح سناد ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔